آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے ملازم کی شکایتیں، یعنی ملازم اور شکایتیں یا ملازمت اور شکایتیں۔ دیکھیں، آپ نے اکثر ملازموں کو دیکھا ہوگا کہ بہت شکایتیں کرتے ہیں، بہت اتنی شکایتیں کرتے ہیں کہ جی میں تو آج تپس گیا، آج تو میں مر گیا، آج تو میں یہ ہو گیا، آج مجھے باس نہیں سنا دیا۔ دیکھیں، شکایتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے، آپ شکایتیں تو کر رہے ہیں لیکن آپ اس ملازمت کو ترک نہیں کر رہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں بتایا تھا کہ ملازم کو ملازم رکھنے والی کیا چیزیں ہیں جو ملازم کو ملازم رکھتی ہیں، وہ یہی رکھتی ہیں کہ شکایتیں۔ پھر دوسری چیز کیا ہوتی ہے، پھر جب وہ شکایتیں کرتا ہے، بہت زیادہ پرابلمس کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو جب نوکری کو ترک نہیں کرے گا تو وہ اس شکایتوں کے ٹریپ سے باہر آئے گا نہیں، اور وہ ٹریپ آتا اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ اس ٹریپ میں پھنسا ہوا ہے۔ تو بہرحال اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ملازم اپنی شکایتیں جو ہیں وہ کم کرے اور اپنے کام کو اپنی شکایتوں کے حساب سے دیکھا جائے تو اسے کم کرنے کی کوشش کرے، تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایک اچھا ماحول، ایک سازگار ماحول نظر آئے گا۔ اب مزے کی بات، شکایتیں کرتا کیوں ہیں؟ شکایتیں اس کے کرنے کی جو اصل وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام سے پیار نہیں کر رہا ہوتا۔ ایک شخص کو فوٹوگرافی کا شوق ہے اور اگر اس نے کوئی انجینئرنگ کر لی ہے، ان ایکسپیکٹڈلی وہ انجینئرنگ کر چکا ہے، تو اب وہ جب انجینئرنگ کر چکا ہے تو اگر اس کو ہم نے انجینئرنگ کی طرف لگا دیا، اس کا شوق فوٹوگرافی کی طرف تھا، تو وہ کیا کرے گا، وہ صرف شکایتیں کرے گا کہ یار مجھے تو کچھ حاصل نہیں ہوا، میرا کریئر تباہ ہو گیا، میری لائف تباہ ہو گئی، یہ تمام باتیں جو ہے وہ کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو جب آپ کسی ملازم کو شکایتیں کرتا ہوا دیکھتے ہو تو زیادہ تر شکایتیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ ان کا جو شوق تھا وہ شوق پورا نہیں ہو سکا۔ دیکھیں، مزے کی بات ہے، اگر آپ کا کوئی شوق ہے وہ آپ 10 روپے میں پورا کرتے ہیں تو وہ آپ کا شوق پورا ہوتا ہے، اس کی آپ کو صلاحیت ملتی ہے، آپ کے شوق کو بڑھاوا ملتا ہے۔ تو آپ جب ملازم ہیں تو اپنی شکایتوں کا انبار جو ہے وہ کم کریں، کیونکہ شکایتوں کا انبار کم کرنے کی وجہ سے آپ کے لیے ماحول سازگار ہوگا۔ اب شکایت کیوں کرتا ہے؟ شکایت اس لیے کرتا ہے کیونکہ کام میں کسی جدت کو یا کسی نئی صلاحیت کو اختیار کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز اگر کوئی کام ہے بہت آسانی سے ہو سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی مشینری آ گئی ہے، تو جو ملازم ہوتا ہے وہ یہ شکایتیں کرنے لگتا ہے کہ یار یہ تو میرا ویجز کھا جائے گی، میرے پیچھے پڑ جائے گی، میری نوکری کھا جائے گی، ملازمت کھا جائے گی۔ یہ سب نہیں ہوتا، کیونکہ اس ملازم کو جب یہاں پہ کوئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو اس ٹیکنالوجی کو سیکھ لینا چاہیے۔ تو کیا ہوگا، اس ٹیکنالوجی سے اس کا کام بھی آسان ہو جائے گا، اور وہ اس کو سیکھنے سے کیا ہوگا کہ وہ اس کی شکایتیں ختم ہو جائیں گی کہ بھائی مجھے نکالا جائے گا یا مجھے نکال دیا جائے گا۔ مجھے نکالا نہیں جائے گا، جب آپ اس مشین کی صلاحیت کو سیکھ لیں گے اور اس میں اپنی ایبلٹیز شامل کر لیں گے اس مشین کو چلانے کے لیے، تو آپ کو جو ہے وہ وہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو یہ شکایتیں اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ کوئی نئی چیز آئی تو اس کے خلاف شروع ہو گئے، اور یہ سوچا بھی نہیں کہ ہم نے اس نئی چیز کو سیکھ لیا تو ہم اس جگہ پر اپنا مقام رکھیں گے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے ملازم کا، وہ وقت کی قلت کا شور مچاتا پھر رہا ہوتا ہے کہ جی میرے پاس تو وقت ہی نہیں بچتا ہے، میں گھر جاتا ہوں میرے تو یہ مسئلے آ جاتے ہیں، میرے سے وہ مسئلے آ جاتے ہیں۔ یہ ملازم کی نارمل شکایتیں ہوتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ اس نے اپنے وقت کو پلان نہیں کیا ہوا ہوتا۔ اگر وہ ایک پلاننگ کے تھرو وقت کو لے کے چلے تو اس کا تمام کام مینیج ہو سکتا ہے، اگر وہ اپنی ایک صلاحیت میں رہتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے اداروں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، اور یہ میں ان کے لٹریچر سے بتا رہا ہوں جو بہت ڈیولپ نیشن ہے۔ ہماری نیشنز کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو باس ہوتا ہے وہ خود اپنے گھر سے لڑ کے آیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کی کسی طرح سے آپ کو بھی جو ہے نا اپنے ساتھ لگا لے، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ جیسے کہنا چاہیے کہ باس کی لڑائی ہوئی ہوتی ہے گھر سے، وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کا بھی تھوڑی دیر اور ٹائم لے لے تاکہ جو ہے وہ اپنے گھر نہ جا سکے، اسے گھر جانے کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ تو یہ تمام چیزیں ہم بات کرتے ہیں ڈیولپ نیشن کی طرف کہ وہاں یہ پرابلمز کریٹ رہتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، بڑے مزے کی بات ہے کہ ملازم شکایتیں مزید کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اپرچونٹی آئی، کوئی اس کو نئی فیسلٹی ملی، کوئی کہا گیا کہ بھائی اس کام کو آپ کر لیں، تو اب وہ کیا کرتا ہے، وہ اس میں جو ہے نا دیر کر دیتا ہے فیصلہ کرنے میں۔ جب وہ دیر کر دیتا ہے تو پھر وہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، پھر اس کی شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جی میں نے جو ہے نا فلاں جگہ سے اپرچونٹی آ رہی تھی میں گیا نہیں، فلاں جگہ سے میری اپرچونٹی تھی مجھے گیا نہیں۔ تو یہ بھی ایک ملازم کی شکایت جمع ہوتی ہے۔ تو ملازم کی جو شکایتیں ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ اگر وہ شکایتیں کرتا رہتا ہے تو وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتا، اس کے پاس جو شکایتوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ شکایتوں کو پیچھے گھومتا رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ شکایتیں مزید کرے، تاکہ اس کے جو لوگ ہیں یا اس کے جو ماننے والے ہیں، جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں، وہ اس سے
امپریس ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. سائیکولوجی بھی اس کو نہیں مانتی اور اکنامکس بھی اس کو نہیں مانتی کہ جب آپ اپنے کام پہ شکایتیں کرو گے تو آپ کا جو کام ہوگا وہ آپ کو جیسے کہنا چاہیے لان تان کرنا شروع کر دے گا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا، آپ کے لیے کافی نقصان آگے دیکھنے کو ملے گا. اب ملازم کو ایک اور مزے کا بات ہوتی ہے، وہ شکایت کیوں کرتا ہے؟ وہ دوسروں کی سوچ کا غلام ہوتا ہے. دیٹ سپوز اب کیا ہوتا ہے کہ وہ کہیں میٹنگ میں بیٹھا ہے، کہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے، اور باہر بیٹھ کے اس سے بات ہوتی ہے، وہ کہتا ہے یار ہمارے باس تو اتنا کماتے ہیں، ہم اتنا نہیں کماتے، یہ وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو اس کی شکایتیں جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر باس اتنا کماتے ہیں تو ہمیں بھی دیتے ہیں، اور ہمیں دیتے ہیں تو سوچو اگر ہم خود بزنس کریں گے تو ہمیں کتنا دینا پڑے گا، ہمیں بھی تو دینا پڑے گا نا. اب دیکھیں ہمیں کہا جاتا ہے جی ملازمت کے ٹریپ سے نکلو اور آپ بزنس کی طرف جاؤ. بزنس کی طرف جانا کیسے جائے؟ بزنس کی طرف جانے کے لیے آپ کو پہلے آپ کے ویجز چاہیے ہوں گے. جو ویجز آپ لے رہے ہو وہ آپ سے کوئی اور بھی تو لے گا ویجز. جب آپ کھڑے ہو گے بزنس کرنے تو آپ سے بھی تو کوئی ویجز لے گا. تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ مس گائیڈنس دی جاتی ہے کہ جی آپ کا جو ہے نا یہ شکایتوں کا جو انبار جمع کیا ہوا ہوتا ہے وہ مظاہرے میں یہ کیا ہوتا ہے کہ جی ہمارے تو فلاں شخص اتنا کما رہا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے دوسروں کی سوچوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، تو اس کی شکایتیں مزید بڑھ جاتی ہیں، جس سے اس کا جو معیار ہوتا ہے اس کے کام کا وہ کم ہو جاتا ہے. اب ایک اور مزے کی بات، وہ شکایتیں کیوں کرتا ہے؟ شکایتیں اس لیے کرتا ہے کہ اگر اس کی کوئی دماغ میں کوئی اچھی چیز آ جائے، کوئی اچھا سوچ آ جائے، کوئی اچھا ایسا ایلیمنٹ آ جائے جس ایلیمنٹ سے یہ دیکھا جا سکے یا آبزرو کیا جا سکے کہ وہ شخص کچھ پیداواری صلاحیت اپنی بڑھا سکتا ہے، تو وہ اس کو اپنی رائے کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کی بجائے وہ اس پر شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے دماغ میں تو یہ پلان آیا ہے اور یہ پلان میں کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے کرنے نہیں دیا جائے گا. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے کو اہمیت نہیں دیتا. اگر اس کو وہ رائے وہاں آ گئی ہے تو کوشش کرے کہ وہ اپنے ارد گرد کی کمپٹیٹیو مارکیٹ کے اندر جو ہے اس کو پھیلائے، تاکہ اس کی رائے کو دیکھتے ہوئے کوئی اور اس کے حیثیت کے مطابق ویجز دے دے. اب مزے کی بات یہاں کروں گا کہ یہ تمام شکوے شکایتیں اگر ہم انڈر ڈیولپڈ نیشن یعنی ہماری نیشنز کے اندر بات کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ کامن ہے، کیونکہ ہمارے جو باسز ہیں ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا، ہمارا جو مزدور ہے وہ بہت زیادہ ان لیجر لائف جیتا ہے. لیکن اگر ہم اس کی بات کریں جسے کہنا چاہیے ڈیولپ نیشن کے اندر، وہاں پر یہ چیز بالکل چینج ہو جاتی ہے، اس کا بالکل کنسرٹ بدل جاتا ہے. تو یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں پر یہ سسٹم اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس کنڈیشن کچھ اس طرح سے بن جاتی ہے کہ آپ کی جو کنٹری ہے وہ کسی اور کے سپرد ہو جاتی ہے، کسی اور سے گورن کرنے لگتی ہے. تو یہاں پر یہ سمجھنا بہت ضروری تھا آپ کے لیے کہ جو شکایتیں ہیں وہ ہماری کنٹری یا ہمارے ریجن کے اندر اس لیے ہیں کیونکہ ہم لوگ مجبوراً ایسا کرتے ہیں.